بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سینٹ الیکشن مکمل ہو چکے ہیں مگر اپنے پیچھے کئی سوالات اور تنازعات چھوڑ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع ترین سینٹ الیکشن تھے جن پر اپوزیشن بھی ناراض ہے اور حکومت بھی مطمئن نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو مگر اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی، زبردست مخالفت کی، اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ میں اس کی مخالفت کی۔ اس بات پر وزیر اعظم الیکشن کمیشن پر بہت برہم بھی ہوئے۔ صاف دکھائی دینے لگا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اب حکومت نے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، وہ استعفیٰ دے دیں۔ لیٹس واچ شفقت محمود۔ آپ نے دیکھا کہ ان سارے معاملات میں اگر کسی کی ناکامی ہے تو کس کی ناکامی ہے؟ یہ ناکامی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ناکامی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو نبھا نہیں سکا، جو اس کی رسپانسبلٹیز تھیں ان کو نبھا نہیں سکا۔ اب اگر وہ کمپلیٹ فیلئر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو موجودہ حالت میں ہے وہ نہیں چل سکتی۔ الیکشن کمیشن کو بحیثیت مجموعی استعفیٰ دینا چاہیے۔ شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام، ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ نہیں چلے گا ایک دم سے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن استعفیٰ ہی دے دے، کچھ ادارے کی بہتری کی طرف بھی آیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ سارے ملک میں ایک ہی صدا گونج رہی ہے، اور وہ صدا یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں پیسہ چلا ہے، اس میں منڈیاں لگی ہیں، لوگوں نے اپنے ضمیر کو بیچا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ یہ ہمیشہ سے جب سے مجھے یاد ہے سینٹ کے الیکشن میں ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ پیسہ چلا ہے اور پیسے کی وجہ سے لوگ سینیٹر بنے ہیں زیادہ تر۔ تو اس کے بعد بہت بڑی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ اس دفعہ ایک نئے حالات پیدا کرتا، اور نئے حالات پیدا کرنے کے لیے ان کو آرٹیکل 218 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کی شق 3 یہ کہتی ہے کہ یہ فرض ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ شفاف اور کرپشن کے بغیر الیکشن کروائے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی ڈیسیجن سے ایک موقع بھی پیدا ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیسیجن دی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ 226 کے تحت ہونے چاہیے، یعنی کہ سیکرٹ ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو سیکریسی ہے یہ لامحدود نہیں ہے، یہ محدود کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم جا کے ملے الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر کو، اور ہم نے استدعا کی جو ریجیکٹ ہوگی۔ ایک تو اعتماد جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ قوم کو نہیں رہا اس الیکشن کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ فریہ، جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس کے پنہاں ہے اس کے اندر اخلاقیات۔ اگر قوم جو ہے وہ اس کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہ رہے، اگر سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف جو ہے جو ملک میں ہے اس کو اعتماد نہ رہے، اور الیکشن کمیشن ایک منصف کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑی جو پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اخلاقیات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ مستعفی ہو جائے اور ایک نئی الیکشن کمیشن بننے دیں۔ اس پہ ایک سوال ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، کیونکہ ملک کے اپنے آئینی اداروں کے اور حکومت کے درمیان اختلاف ہونا ہم نے ماضی میں بھی جب دیکھا ہے، اس کو ٹھیک نہیں سمجھا، دوبارہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ ابھی کا نہیں رہے۔ تھوڑا سا اگر ہم ریسنٹ پاس میں جائیں تو پرائم منسٹر نے بھی الیکشن کمیشن پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ پہلے دیکھیں پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا۔ الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن، یہ آپ کی آئینی ذمہ داری۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی، رشوت دینے کی؟ کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا، کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی، کہ ہم مثلا آج پتا چلا
चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। सो प्राइम मिनिस्टर का ये मौकफ था शौकत महमूद साहब, जी जी, और लेकिन जिस वक्त आप लोग अपोजिशन में थे उस वक्त आप कहते थे कि ऐसे इदारों के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं आप, हुकूमत को नहीं एक स्टांस लेना चाहिए। आप लोग अदालत में भी ले गए, आप लोगों ने अपने तय उसको पुश कर दिया जो कर सकते थे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बार बार प्रेशर डालना, क्या ये ठीक है किसी भी इदारे पर? लेट्स फॉरगेट सिलेक्शन। मेरा ख्याल है कि मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा कि हम प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर ये होता है कि जब आपको किसी इदारे पे एतमाद तो होता है, लेकिन आप कोई फ़ैसला अपने हक़ में चाहते हैं। हम कोई अपने हक़ पे फ़ैसला नहीं चाह रहे, हमें तो एतमाद ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि एतमाद जो जिस तरीके से सेनेट का इलेक्शन कराया गया, अब आप देखें कि नेशनल असम्बली में जब गिलानी के इलेक्शन की बारी आई तो 164 वोट तहरीक इंसाफ को गिलानी के इलेक्शन में पड़ते हैं, 174 वोट लेडी सीट के ऊपर पड़ जाते हैं। तो क्या नज़र आया आपको कि 10 लोग जो थे उन्होंने गिलानी के इलेक्शन में अपना ज़मीर बेचा। आपके लोग नेचुरली हमारे लोग थे। अगर हमें पता होता तो हम पता हो, और जब भी पता लगेगा हम उनके खिलाफ अभी तक नहीं पता, हमें नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के इलेक्शन अवॉइड हो सकते थे जब हम 3 दिन पहले जाके मिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और ये बच्चे की सदा आ रही है। Is it all election commission's fault? अगर सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शन दे देती तो इलेक्शन कमीशन के अगर आप देखें कि क्लियर डायरेक्शन है, उसमें आप बल्कि देखें कि ये नून लीग के बयानात क्या आ रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट का फैसले का एक हिस्सा तो अच्छा है, दूसरा हिस्सा अच्छा नहीं, क्योंकि दूसरे हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली एक बात कही कि लाबहदूद नहीं है सीक्रेसी जो है। सो अगर आप इस हिस्से को लेके कोर्ट में चले जाएं, कहें कि हम खुलवाना चाहते हैं अपने इलेक्शन, उस वक्त ये हुआ था कि 2 दिन इलेक्शन को रह गए थे, और ये मुमकिन था कि बैलेट पेपर ऐसे छापे जाते कि जिनके ऊपर कोई ऐसा निशान या कोई ऐसा तरीका होता जिस तरह प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है कि ऐसी कोई चीज़ होती तो जिससे अगर कोई मुतनाज़ा होता है तो उसकी जांच पड़ताल हो सके। अगर ये चीज़ हो जाती तो जो वोट देने वाला है उसके जहन में ये ख्याल आता कि अगर मैंने कोई ऐसी गलत बात की तो मैं पकड़ा जाऊँगा, और जब उसको ये ख्याल आएगा तो वो इलेक्शन शफाफ हो जाएगा। तो जब सारे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में देखें, कराची में देखें, इस्लामाबाद में देखें, पेशावर में, हर तरफ सदा आ रही है कि जी मंडियां लगी, तो इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ नहीं था कि इसको रोकने की कोशिश करता। उन्होंने डिलिबरेटली इसको रोकने की कोशिश नहीं की, और ये जो है ये एक बहुत बड़ा जुर्म था, और उससे कौम का एतमाद उठ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपका जो एतमाद खत्म हुआ है वो सिर्फ इस इलेक्शन की वजह से हुआ? हमारा एतमाद इस इलेक्शन से इसलिए ख़त्म हुआ है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है, जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है। 10 का इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है इससे? नहीं, 10 का इलेक्शन का कोई ताल्लुक। उस वक्त भी आप लोगों को लगा कि ज़्यादा सख्त फैसला आ गया? मेरा ख्याल है कि 10 का इलेक्शन में जो फैसला किया इलेक्शन कमीशन में वो गलत फैसला था मेरी दानिश में, और मेरा ख्याल है कि वो सब जुडिस है, और इस पे मैं क्या राय नहीं करूं, लेकिन जिस तरीके से एक्शन लिया गया मेरा ख्याल है वो एक्सेसिव था। सो अगर हम देख लें कुछ अरसे पहले तक, 2 महीने से भी कम, प्राइम मिनिस्टर ने कितनी तारीफ की उस वक्त इलेक्शन कमीशन की। लेट्स वॉच दैट। थोड़ा सा ये तासुर जा रहा है, हो सकता है ये बात ऐसे ना हो, लेकिन तासुर जा रहा है। अपोजिशन भी इसको इनकैश करी है कि क्योंकि एक 10 का फैसला आ गया, वहां पर जो कुछ हुआ उसमें पीटीआई पर इल्जाम लगता है, और फिर अब ये वाला आपकी मर्जी का फैसला नहीं आया। इस वजह से हर कोई, मैं पर्सनली तो कहती रही हूँ कि ओपन बैलेट होना चाहिए, लेकिन ये अब एक बहुत सारी तादाद में लोग हैं जो इससे एग्री नहीं करते थे। ये देखें, बात ये है कि डस्का का तो एक स्पेसिफिक इलेक्शन था, लेकिन सेनेट का एक अमूमी इलेक्शन था, यानी कि सारे इलेक्शन जितने भी सेनेट के होने थे उस पर असरअंदाज होना था। तो वो एक सिस्टम का फेलियर है। एक इलेक्शन में तो आप कह सकते हैं किसी ने गड़बड़ की नहीं की, वो इलेक्शंस में होता है, लेकिन जब आपको सिस्टम की फेलियर नज़र आए, और सेनेट के इलेक्शन में आपको सिस्टम की फेलियर नज़र आई, और ये सिस्टम सीधा हो सकता था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया था कि हो सकता था, और ये हमारा स्टैंड शुरू से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बार बार ये कहना था, और कुछ ज़ात के लिए नहीं था।
مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اپوزیشن جو پہلے سیکرٹ بیلٹ کے خلاف تھی اور جس نے پہلے کہا کہ اوپن بیلٹ ہو اور اپنا سٹانس چینج کیا تو کیا اس لیے کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ ساری چیزیں سسٹم فیلئر جو ہے اس کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پر لیکن سب کا چینج ہوا. کچھ عرصے پہلے تک پی ڈی ایم باہر جلسے کر رہی تھی الیکشن کمیشن کے, کہہ رہی تھی الیکشن کمیشن غلط ہے. آج وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت ادارے کو کمزور کر رہی ہے. آپ پہلے تعریف کر رہے تھے, آج آپ دیکھیں سٹانس جو ہے وہ حالات کے مطابق بالکل چینج ہوتا ہے, لیکن یہاں تو اتنا بڑا سسٹم فیلئر ہوا ہے. ساری دنیا میں گونج رہا ہے کہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں وہ اس میں اربوں روپے لگے ہیں, اور ایسی بھیانک سٹوریز ہیں. میں آن ایئر شیئر نہیں کر سکتا کہ جس طریقے سے لوگوں نے پیسے لیے اور پیسے دیے ہیں. تو اس لیے اس ساری چیز آپ کو اس کا ثبوت ہے, آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, میرے پاس تو نہیں ہے, میرے پاس انفارمیشن ہے جو کہ میں آن ایئر نہیں کر سکتا, لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کمپلیٹ فیلئر ہے الیکشن کمیشن کا. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مطالبہ یہ ہے شفقت محمود صاحب کا, پی ٹی آئی کا, اپنی جماعت کے بہاف پر کہ الیکشن کمیشن استعفیٰ دے. کیا کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو؟ بڑا سمپل تھا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سیکریسی آف دی بیلٹ جو ہے لامحدود نہیں ہے. اب اگر وہ لامحدود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیلٹ پیپر پہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی تھی جو کہ اگر متنازع ہو تو کسی وقت اس کو شناخت کیا جا سکے کہ کس شخص نے کہاں ووٹ دیا ہے. اس سلسلے میں جس طرح یہ پروڈکٹس پہ بار کوڈ نہیں لگی ہوتی, اس طرح بار کوڈ لگ سکتی تھی. اگر بار کوڈ آپ دیکھیں نا, جب آپ ایک جوس کا ڈبہ اٹھاتے ہیں اور اس پہ بار کوڈ لگاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, وہ ایک مشین ہوتی ہے جو کہ اس کو بار کوڈ لگانا بڑا سمپل پروسیس ہے. اس سے کیا ہونا تھا کہ جو ہینڈ آؤٹ کر رہے ہیں بیلٹ پیپر ان کو بھی نہیں پتا ہونا تھا, کسی کو نہیں پتا ہونا تھا, لیکن بعد میں اگر ضرورت پڑتی تو یہ ممکن تھا کہ اس بار کوڈ کو پڑھنے کے بعد یہ بتایا جا سکتا کہ کس شخص نے کہاں ووٹ ڈالا ہے. یہ ایک ڈیٹرنس ہوتا. جب لوگوں کو پتہ لگتا کہ ان کا الیکشن, ان کا جو ووٹ ہے وہ پبلک ہو جائے گا, تو یا تو وہ پبلکلی اپوز کرتے. اب ہمیں سندھ میں 2 ہمارے ایم پی ایس تھے, انہوں نے پبلکلی اپوز کیا, وہ ہمارے خلاف انہوں نے ووٹ دیا. اسی طرح اگر ہم نے ایکشن لے لیا, ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. اسی طرح اگر یہاں پہ کوئی پبلکلی ہمارے خلاف ہوتا گیلانی کے الیکشن میں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پہلے ہمیں ووٹ نہیں دے رہا گیلانی کے الیکشن میں, لیڈیز سیٹ میں دے رہا ہے, ووٹ آف کانفیڈنس میں دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 یا مور, آئی ڈونٹ نو کہ کیا صورت حال, 16 اراکین کہتے ہیں, 16 15 20 25 آنا جانا ادھر سے ادھر سے, who knows. بٹ دا پوائنٹ ریمینز کہ اگر آپ ان کو ڈٹر نہیں کر سکے, بعد میں وہ اوپن بیلٹ پہ آپ کو پارٹی کے حساب سے چل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کمپلیٹ فیلئر الیکشن کمیشن کا. بٹ کین وی آلسو سے, اگر تھوڑا سا لیٹس بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ, کہ اگر ایک سسٹم ہے, یہ آج تو نہیں شروع ہوا سینٹ کا الیکشن, آج تو یہ طریقہ کار نہیں, آپ نے کوشش کی ہے تبدیلی لانے کی, وہ نہیں آ سکی اس الیکشن میں. اس بیسس پر آپ الیکشن کمیشن کے خلاف اتنا بڑا ایک سٹنگ گورنمنٹ سٹانس لے لے اور دشمنی پال لے, کیوں اتنا آگے تک کیوں گئے؟ اس لیے کہ پچھلے 30 سال سے میں پالیٹکس میں ہوں اور میڈیا میں بھی ہوں, بیچ میں آپ کے ساتھ بھی رہا تھا, آپ کی مطلب آپ کے پروفیشن کے ساتھ, میرے پروفیشن کے ساتھ, ٹھیک. لیکن کوئی سینٹ کا الیکشن نہیں ہے جس کے اندر میجورٹی آف دا ممبرز کے بارے میں یہ باتیں نہ کی گئی ہوں کہ انہوں نے اپنی سیٹیں خریدی ہیں. کچھ ایسے ہوتے تھے جو کہ نہیں خریدتے تھے, میں بھی سینٹ کا ممبر رہا ہوں, میں نے نہیں خریدی تھی, میرے پاس پیسے نہیں تھے اتنے, آئی بلیو آپ نے نہیں خریدی ہوگی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک چیز اتنا بڑا بگاڑ, اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت ٹینٹڈ ہے, اور دوسرے ملکوں میں جہاں یہی سلسلہ تھا وہاں انہوں نے چینج کیا. ٹھیک, ہندوستان میں جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ پارٹی کے نمائندے کو دکھا کے کاسٹ ہوتا ہے, ٹھیک, راجیہ سبھا کے لیے, ٹھیک ہے. وہ کس لیے کیا گیا کہ وہاں بھی بولیاں لگ گئی تھیں. یا تو یہ ہو کہ ایک بولی والا ہاؤس بنا لیتے ہیں جہاں بولی لگا کے کوئی جو مرضی بن جائے. تو اگر یہ ممکن ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے تو کیوں نہیں کیا جا رہا؟
ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان 16 اراکین کے خلاف ایکشن لے لیتی پی ٹی آئی. ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے, پتہ ہی نہیں ہے, تھوڑا سا تو اندازہ ہوگا. نہیں کوئی پتہ نہیں. شک ہے کسی کے اوپر؟ شک تو انسان کی زندگی میں رہتا ہی ہے. تو یہ جو اتنی ہم نے ابھی کوشش کی ہے کہ ہم پیسہ کے آنے جانے کو کنٹرول کریں, کوئی غلط ٹرانزیکشنز نہ ہوں, قانون بنانے کی کوشش کی ہے, پتہ ہی نہیں چلا کہ پیسے اتنے لوگوں کے اکاؤنٹس میں آ گئے, کیونکہ پارلیمنٹیرینز کے تو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. کیسے پتہ اللہ نہیں بہتر جانتا ہے کسی نے اکاؤنٹ میں پیسے لیے ہیں یا بڑی بڑی تجوریاں رکھی ہیں جہاں پہ, جیسے وہ ویڈیو میں آ گیا تھا, جہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں, یا کوئی مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ تو دبئی میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے, نہ کبھی دیے ہیں نہ کبھی لیے ہیں, تو مجھے تو اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت بڑے بڑے سمز جو ہیں وہ رپورٹڈلی ایلیجڈلی ایکسچینج ہوئے ہیں, اور اس میں انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن کمپلیٹلی فیل کیا ہے. سو الیکشن کمیشن ظاہر ہے نہیں مانے گا آپ کی بات, تو پھر آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کانفلکٹ, مسلسل تصادم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف, سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے, نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہے, چاروں صوبوں کی جماعت ہے, اس کی پنجاب میں حکومت ہے, کے پی میں حکومت ہے, اگر ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن جو کہ ایک منصف ادارہ ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کورٹ کے اندر اگر کوئی بھی جو کورٹ میں جو لٹیگنٹ گیا ہے, اگر وہ کسی جج پہ اعتراض اٹھا دے کہ جی مجھے اس جج سے انصاف کی امید نہیں ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ جج اپنے آپ کو خود ہٹا لیتا ہے اس کی. ہمیں اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. میں کوئی آزادی بات نہیں کر رہا, میں ایک پارٹی کی طرف سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی جماعت جو ہے اس کو اعتماد نہیں ہے. تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ریزائن کرے. رائٹ. سو اگر دوبارہ نیا الیکشن کمیشن ہو اور وہ بھی یہی سمجھے, ان کا بھی یہی سٹانس ہو سینٹ کے الیکشن کے بارے میں, پھر میرا خیال ہے کہ اب جو کچھ ہو گیا ہے اور جس طریقے سے اس دفعہ خاص طور پہ لمبی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ آئندہ جو الیکشن کمیشن ہوگا وہ اس کے بارے میں بہت خیال کرے گا. سر شفقت صاحب, اگر نہ ہوتا چیئرمین سینٹ کے الیکشن اگر اوپن بیلٹ سے ہوتا تو آپ کے خیال سے آپ کے چیئرمین سینٹ بن جاتے, ڈیپٹی چیئر بن جاتے؟ دیکھیں چیئرمین سینٹ کا الیکشن کمیشن نہیں کراتا. ٹھیک, وہ تو ہاؤس کی اپنی کارروائی ہے, اس پہ ہاؤس کا جانے اور اس کا اپنا سلسلہ بنے. اگر میں تو سمجھتا ہوں اگر آپ ایک اصولی بات کر رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے ووٹ نہیں دینا اوپنلی آئے کہ نہیں ووٹ دینا, کھل کے بات کرے, اور یہ جو دوگلا پن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرایا, وہ ہاؤس کی اپنی انٹرنل پروسیڈنگز. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو الیکشن کمیشن نے خود کرایا. But my question was something different, کہ اگر اوپن بیلٹ ہوتا تو کیا آپ کا چیئرمین سینٹ ہوتا نمبر گین؟ شاید ہو جاتا. جن لوگوں نے خفیہ ووٹ دیے ہیں, ادھر بھی تو خفیہ ہی دیے ہیں, ادھر بھی خفیہ دیے, ڈپٹی چیئرمین کو دیا نا خفیہ ووٹ, تو وہ اوپنلی پبلک میں آ کے دے دیتے. سو جو ووٹ 7 ووٹوں کا جو پورا ایک مہمہ ہے وہ کیا ہوا ہے آپ کی نظر میں؟ کلیئرلی اس میں تو اگر آپ دونوں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کو ساتھ ملا کے دیکھیں تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو ووٹر کا انٹینٹ تھا وہ گیلانی کو ووٹ دینے کا نہیں تھا. یہ بھی خبریں آئیں, جیسے آپ نے کہا پیسے کی خبریں آئیں, انہی ذرائع سے خبریں آئیں کہ حکومت سے رابطے میں تھے یہ اراکین. نہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ حکومت سے کوئی رابطے میں تھے یا نہیں تھے, لیکن حکومتی امیدوار تو تھا. ٹھیک, اور وہ امیدوار ووٹ بھی مانگ رہا تھا. رائٹ, تو اگر وہ ووٹ مانگ رہا تھا تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ان ٹچ بھی ہوا. رائٹ. سو یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ, بہت اینالسٹ نے یہ بات کی ہے کہ حفیظ شیخ کینڈیڈیٹ بھی آپ کے اسٹرانگ نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی کی بنیاد پہ ووٹ تھا. میرا خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا کہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کا ووٹ تھا. تو وہ صرف حفیظ شیخ کی شخصیت تھی, اور حفیظ شیخ ہر لحاظ سے کمپٹنٹ آدمی ہے, اس کی کوئی کمپٹنس میں تو کسی کو شک نہیں ہے. ٹھیک, اگین آئی ریپیٹ مائی کوشچن کہ الیکشن کمیشن تو نہیں اس طریقے سے سمجھے گا کہ انہیں ریزائن کر دینا چاہیے, تو آپ تصادم کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, تصادم کی بات نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن فنکشن کرے گا جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کو اعتماد نہیں ہے, اور وہ فنکشن کرتا رہے گا, نوکری سے چمٹے رہیں گے. میرا خیال ایسے نہیں ہوگا, ان کو خود سوچنا چاہیے. وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.
ویلکم بیک. سو لیگیسی آپ کی, کیونکہ الیکشن کمیشن, الیکشن ریفارم, الیکٹورل بیلٹ, اس پہ جانی جاتی ہے پی ٹی آئی. 2014 میں بہت بڑا آپ نے دھرنا ایک دیا, تو لگے گا نہیں کہ انسٹیڈ آف ریفارم آپ پھر تصادم کی طرف چلے؟ تصادم کی طرف ہی جا رہے ہیں. ہم نے ابھی بھی آفر کیا ہے اس کو, اپنا اپوزیشن کو کہا ہے الیکٹورل ریفارمز پہ ہم سے بات کریں. یہ آپ نے کہا کہ ان سے بات کریں. اب آ جاتے ہیں پی ٹی ایم کی طرف. بڑی تھریٹ گورنمنٹ کے لیے. بیچ میں آپ لوگوں نے کہہ دیا مرحوم ہو گئی پی ٹی ایم, لیکن پھر پی ٹی ایم آ گئی, پھر اس کے بعد اب دوبارہ کہنا شروع کر دیا. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پی ٹی ایم کوئی تھریٹ نہیں ہے یا ایک مسلسل تھریٹ رہی؟ مجھے پی ٹی ایم کوئی تھریٹ نہیں نظر آتی, بالکل بھی نظر نہیں آتی. نہیں. اور لانگ مارچ میں دیکھیں ہم نے کیا, ہمیں پتہ ہے لانگ مارچ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 5-10 ہزار لوگ لے آئیں گے, وہاں پہ کہیں بیٹھ جائیں گے, آ کے شور شرابہ کریں گے, آپ لوگوں کے لیے بہت سارے پروگرام بن جائیں گے. لیکن بننے دیں سر, اس کے اوپر آپ مسکرا کے کہہ رہے ہیں پروگرام تو بننے دیں, لیکن نتیجہ نیل ہو جائے گا. نتیجہ نہیں ہو جائے گا. اس سے کیا ہماری گورنمنٹ ہم چھوڑ دیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہاں تک تو بات گئی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا پرائم منسٹر کو. ووٹ آف کانفیڈنس اس لیے نہیں لینا پڑا کہ گیلانی کے الیکشن میں جو ہوا اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس لینا ضروری تھا, لے لیا. ٹھیک ہے. سو اب آ جاتے ہیں, جو اطلاعات آ رہی ہیں مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے, بڑا خطرات کا بھی اظہار کر چکے ہیں ان کی پارٹی والے. کیا مریم نواز کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا؟ نہیں, دیکھیں گرفتاری کا نہ ہم نے گرفتار کیا, نہ وہ کنوکٹڈ ہیں نیب کے کیس میں, اور کئی اور کیسز میں وہ ڈیو ہیں. نیب نے سمجھا ہے کہ وہ جو ان کا دیکھیں نا, یہ بھی تو اس ملک میں امیر کے لیے قانون اور ہے, غریب کے لیے قانون اور ہے. ایک مفرور لنڈن میں بیٹھا ہے اور وہ بھاگ گیا یہاں سے, اور یہ بھی کنوکٹڈ ہیں اور یہ کھلی پھر رہی ہیں, ان کو کوئی وہ قید نہیں ہے. غریب لوگ جنہوں نے کوئی 2-4 ہزار کی چوری کی ہے وہ جیلوں میں پڑے ہیں, 2-3 سال پڑے رہتے ہیں جیلوں کے اندر. اور یہ جو ہیں اب یہ نیب نے اپلیکیشن موو کی ہے, گورنمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے. نیب نے کہا ہے کہ ان کی ضمانت جو ہے منسوخ کی جائے. لیکن شفقت صاحب, آپ اتنے اچھی طریقے سے جانتے ہیں پاکستان کا لینڈسکیپ, جو مرضی لیب کرے یہ اس کا بار آپ کی گورنمنٹ پہ ہی گرے گا. سب یہی کہیں گے کہ آپ کی حکومت کے زمانے میں مریم نواز کو جیل میں پھر ڈالا گیا. یہ پولیٹیکل سلوگننگ تو ہوگی, اس کو کیسے روکیں گے؟ پولیٹیکل سلوگننگ ہم نہ پہلے روک سکتے ہیں نہ آئندہ روکیں گے, لیکن اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نیب جانے اور نیب کے اپلیکیشنز اپنے پروسیسز ہیں, اس سے کرتے ہیں. ہمارا کوئی تعلق. لیکن آپ کا اوپینین کیا ہونا چاہیے گرفتار؟ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے مریم سے, بے شک گرفتار نہ ہو. وہ عدالت نے جن بنیاد پہ ان کو ضمانت دی تھی, اور یہ تو پکی صحیح بات ہے کہ وہ ضمانت کی اور جو ٹرمز ہیں ان کو بالکل وائلیٹ کر رہی ہیں, اور ان کا باپ جو ہے وہ بھی فرار ہے یہاں سے. پی ٹی ایم سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر حکومت کو اس وقت مہنگائی, اکانومی, انہی چیلنجز کا سامنا ہے جو کہ بڑے شدید چیلنجز ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بہت بڑا چیلنج مہنگائی کا ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی, اور اس کے علاوہ گورننس کا ہے, بہتری ہے. ہمارے لیے چیلنج اور بہت ہیں, گورننس کے بہت سارے چیلنجز ہیں, ان کو ہم نے کرنا ہے. اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, نظام حکومت کو بہتر کرنا ہے, ہم نے غریب لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں, اور جو سہولت اس کو جو پروگرام احساس پروگرام ہے اس کے تحت ہم جس طریقے سے 200 ارب روپیہ غریبوں میں بانٹ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو انریسٹ ہے, آپ تو ہلکی کی سیاست کرتے ہیں, آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. انریسٹ ہے, لیکن اگر آپ رزلٹ دیکھیں, وزیر آباد کا رزلٹ دیکھیں, ڈسکا کا رزلٹ دیکھیں, جو ہم نے بہت بڑے بڑے مارجن سے سیٹیں ہاری تھیں, تو وزیر آباد کی سیٹ تو ہم نے بڑے تھوڑے مارجن سے ہاری, تو اس کا مطلب ہمارا ووٹ بینک امپروو کیا. سو لیٹس کم ٹو ایجوکیشن. آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں. سب سے پہلے کرونا کے اوپر اسکولز پھر بند کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہ تو ظاہر تھرڈ ویو میں ہے, مجبوری میں کیا گیا سوچ بچار کے, لیکن لانگ ٹرم میں یہ جو پورا عرصہ رہا ہے, آپ کے خیال سے اس کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر؟ کتنا پڑھائی کا نقصان ہے؟ انٹرنیشنلی اپلائی کرنے کے لیے یونیورسٹیز میں کیا مسئلے ہیں؟ ہائر ایجوکیشن, اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ دیکھیں, آپ نے بہت سارے سوال پوچھ لیے, لیکن پہلی تو بات ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ بچے اسکول نہیں جائیں گے تو نقصان تو ہوگا. خاص طور پہ جو رورل ایریا کے بچے ہیں, جہاں انٹرنیٹ فیسیلیٹیز نہیں ہیں, یا ان کے پاس افورڈ نہیں کر سکتے, کمپیوٹر افورڈ نہیں کر سکتے, ٹیبلٹ افورڈ نہیں کر سکتے, اس قسم چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے, ان کا تو بہت سارا نقصان ہے. اور اس لیے ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ہم سکولز کو جس حد تک کھول سکتے ہیں کھولی رکھیں.
جو آپ کے ایلیٹ بچے ہیں جو کہ ایلیٹ سکولز میں جا رہے ہیں ان کا تو کچھ نہ کچھ آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اب ویکسینیشن بھی کا پروگرام بھی شروع ہو گیا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے کچھ تھم جائے اور معمول کے مطابق آ جائے، ورنہ نقصان تو بہت ہے۔ کیا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر ایگزامز نہیں ہو سکیں گے اسی طرح جو پچھلے سال ہوا؟ فی الحال تو ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحان کروانے ہیں، اور اگر ہم امتحان کروا رہے ہیں تو ہم کیمبرج کو یا کسی اور کو تو روک نہیں سکتے امتحان کروانے سے۔ وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ کہاں تک پہنچا ہے معاملہ؟ کیونکہ شروع میں لگ رہا تھا کہ شاید یہ اسٹوڈنٹس سے نہیں پھیلے گا، لیکن پھر اسٹوڈنٹس میں بھی کیسز آنا شروع ہوئے۔ ابھی تک کیا سٹڈیز ہیں؟ سکولز کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کرونا پھیلنے میں؟ سکولز کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن ہمارے ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں کہ سکول کھلنے سے کیونکہ بہت بڑی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، ٹھیک، اور اس میں بے شمار ایک پورا 5 کروڑ بچہ ہے جو سکولوں میں جاتا ہے، تو جب اتنے اور وہ صرف سکول جانا، ٹرانسپورٹیشن، آنا جانا، ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن ہونا، بچوں کا انٹریکشن ہونا، پھر گھر آنا، تو جتنا ایک تاثر یہ ہے کہ جتنی امپیکٹ سکولز کا یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا ہے اسپریڈ آف کرونا میں، اتنا اور کسی چیز کا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم نے ان کو بند کیا ہے کہ یہ جو انفیکشن بڑھ رہی تھی کہ اس کو بریک دی جائے، اور دو ہفتے کے لیے بچوں کو گھر بھیجا ہے، اور ہم پھر 24-25 کو دوبارہ ریویو کر کے دیکھیں گے آئندہ کیا کرنا ہے۔ تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، کیونکہ تعداد چلی جا رہی ہے، اٹ آل ڈیپینڈس کہ سچویشن کیا بنتی ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں جو یکساں نصاب کے لیے حکومتی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں؟ کیا یکساں نصاب نافذ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ پنجاب، کے پی، اسلام آباد، گلگت بلتستان، AJK نے تو آلریڈی فیصلہ کر لیا ہے، اور بلوچستان میں بھی عنقریب ہو جائے گا۔ سندھ کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے، ہمیں کبھی بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ایک دم ہر جگہ نافذ ہو سکے گا، لیکن اب ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ سوائے سندھ کے باقی ساری جگہ پہ نافذ ہو جائے گا، اور ہم نے کئی ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کر لیا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سر اسپیشلی آپ کی جو منسٹری ہے وہ بڑی اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو بار بار ایجوکیشن کا ذکر کرتی تھی، خان صاحب بھی کہا کرتے تھے اپوزیشن میں کہ میں سمجھتا ہوں ایمرجنسی لگا دینی چاہیے، سب سے بڑی جنگ ہماری ایجوکیشن پہ ہونی چاہیے۔ اب آدھا وقت آپ لوگوں کا گزر چکا ہے، بائی دی اینڈ آف یور ٹرم آپ ایجوکیشن میں کیا لیگیسی دے کے جا رہے ہیں؟ کس بیس پہ نیکسٹ الیکشن میں ایجوکیشن میں کیا بات کریں گے؟ دیکھیں، ہم تو ایک تو یکساں تعلیمی نصاب جو کہ ہماری درینہ ایک تحریک انصاف کے منشور میں بھی تھا، اس کو کریں گے۔ پھر ہم انشاءاللہ مدرسے کے بچوں کو لائیں گے ہمارے اپنے تعلیمی نظام کے اندر، وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد سکلز سائڈ پہ ہم بہت بڑی کامیابی انشاءاللہ، بہت سارے بچوں کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں سکلز کے اندر۔ اس کے بعد ہم جو ایجوکیشن کانٹینٹ ہے اور ڈسٹنس لرننگ جو ہے، جو ایک نئی چیز آئی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ایجوکیشن میں، اس کو بہت حد تک آگے لے کے جائیں گے۔ ٹیلی اسکول، ریڈیو اسکول، ان چیزوں کو اور آگے وسعت دیں گے۔ تو یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اور پھر نیشنل رسپانس ٹو ایمرجنسی اور کرائسس جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ سو بہت کچھ ایسا ہوگا جس پہ ہم فخر کر سکیں۔ ایک مسئلہ آپ کے آنے سے پہلے کہا لیکن اس پہ کچھ ہوا بھی نہیں، AGC کی جو صورتحال ہے، فیس سٹرکچر شدید زیادہ ہو گیا، مڈل کلاس کو خاص طور پہ اس سے شدید نقصان ہوا۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سرکاری اسکول یونیورسٹیز میں تو فیس کم ہے، لیکن آئی وڈ سے کہ جو 50,000 ہم نے اسکالرشپس احساس پروگرام کے تحت دی ہیں، تو اس میں شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوگا جو یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے جس کو اسکالرشپ اویلیبل نہیں ہے، اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں کہ فیس کم کرنے کے بجائے اسکالرشپ بڑھانی چاہیے۔ 70,000 BS لیول پر اس وقت گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں بھی کہ جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں ان کو دینا چاہیے، جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اسکالرشپ ملنی چاہیے۔ So it should be on hardship basis, not on It should be, no, it should not be across the board, because ایک امیر بچہ، آپ کا بچہ مثلاً جو ہے، اگر وہ 70,000 دیتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک غریب کے بچے کے لیے 70,000 بہت کچھ ہے۔ So hardship basis پہ ہونا چاہیے، انٹیلیجنس بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، بالکل ہارڈشپ بیسس پہ ہونا چاہیے۔ Right. So my last question, and that's on a lighter note, اس سارے عرصے میں جو میمز بنتی ہیں آپ کے اوپر، جو بچوں کے محبت کے پیغامات آتے ہیں، how do you feel about them؟ خیر، ایک تو بڑے امیوزنگ ہیں، اسکول بند کرنے پہ آتے ہیں ویسے، ایک بڑے امیوزنگ ہے۔ دوسرا،
اگر میں یہ کہہ سکوں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس کی مثال پہلے نہ ہو کہ ایک ایجوکیشن منسٹر کا بچوں کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن پیدا ہوا ہے. اور میں تو محسوس کرتا ہوں کہ جہاں میں جاتا ہوں بچے مجھے زیادہ ایکسائٹ ہوتے ہیں دیکھ کر ایجوکیشن منسٹر جو چھٹیاں دے دیتے ہیں. تو اس لیے چھٹیاں دے دیتے ہیں، ویسے بھی وہ شناسائی ایٹ لیسٹ پہلے کوئی بچہ نہیں جانتا تھا ایجوکیشن منسٹر اب سارے جانتے ہیں. سو ایک کنیکشن ہے، اور اس کنیکشن کو ہم تعلیم کی بہتری کے لیے میں ان کو تلقین بھی کرتا رہتا ہوں اور ان کو ان کی تربیت بھی کرتا رہتا ہوں. تو اس لحاظ سے ایک اچھی بات ہے. ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم باتوں پہ بات کی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.